یہ بات مسلم ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام کی جو شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے وہ شہادت عظمیٰ ہے۔ شہادت عظمیٰ کا مطلب سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی شہادت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ کہ امام حسین اور واقعہ کربلا سے پہلے بھی حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، مولا علی کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، سید الشہداء حضرت عمر بھی ہیں، سید الشہداء حضرت عثمان بھی ہیں، سید الشہداء حضرت علی بھی ہیں، سید الشہداء امام حسن بھی ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں، سید الشہداء امام حسین بھی ہیں۔ شہادت عظمیٰ پہلے بھی ہوئی، پہلے والے جو صحابہ کرام کے ابتدائی زمانے میں جو شہادتیں ہیں انہیں بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن امام علی مقام امام حسین کی شہادت ایسی شہادت عظمیٰ ہے کہ آپ سے پہلے والی جتنی شہادتیں ہوئی وہ شہادت عظمیٰ کا اختتام امام حسین کی شہادت پر ہوتا ہے، اور آپ کے بعد جو شہادتیں آنے والی ہیں قیامت تک وہ کوئی شہادت عظمیٰ نہیں ہو سکتی، وہ کوئی شہادت امام حسین کے شہادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، بڑھنا تو درکنار۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت ایک علاقے کے لیے نہیں تھی، ساری دنیا میں اسلام کی رونق عام کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کی شہادت عظمیٰ ہے کہ آپ کی شہادت کی برکت اور اس کے فیضان سے پوری دنیا میں اسلام کی رونق باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے آپ کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانی دی کہ اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی آپ کی قربانی دی، اپنا گلا کٹایا، بچوں کے حلق میں تیر مارے گئے، 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ آپ نے آنے والی قوم کو، نبی کی امت کو سبق دیا ہے کہ لوگوں، دین اسلام بچانے کے لیے ہم لٹ گئے، ہمارا گھر قربان ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی نیند قربان کر کے نماز فجر پڑھ سکیں، اتنی بھی تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ دین اسلام کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کریں، اور تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی جہاں فلمی گانے، فلمی سٹوریوں کی اور کرکٹ وغیرہ کھیل کود کی باتیں کرتے ہو، ذرا ہمارے کربلا کے حالات بھی ایک دوسرے کو سنایا کرو۔ کیا تمہاری دوستی صرف اس لیے ہے کہ چائے نوشی کر کے پیالی سکھا دے؟ تمہاری دوستی اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اہل بیت کرام کی تعریف کی جائے، شہدائے کربلا کے داستانیں اور ان کی کرم نوازیوں کے احوال لوگوں کو بیان کریں۔ آج کہاں کون دوست ہے جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی دین کی بات کریں، کوئی اہل بیت کی بات کریں، کوئی صحابہ کی بات کریں؟ ٹھیٹھی ٹھٹا میں اپنی عمریں گزار دیے، اور دوستی کا مطلب گالی گلوچ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے ایسا دوست بناؤ کل قیامت کے دن تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کاش میں اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کہیں گے قیامت کے دن لوگ کاش میں اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ایسا دوست بناؤ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسا دوست بنایا، یہ کہنے کی ضرورت پڑے۔ تو حاضرین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی ہے، لیکن ہم دین کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، فرائض سے روگردانی کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے منہ چڑا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے دور جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں کھیل کود کے ذریعے ماں باپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پڑوسیوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ کیا یہ زندگی ایسی زندگی ہے؟ ایک مسلمان ایسی زندگی ہرگز نہیں جی سکتا۔ امام حسین نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے بتایا، ضرورت پڑے تو دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو بھی قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ ہم تو بڑے بڑے بچوں کو فجر میں جگاتے نہیں، یہ ایسی قوم ہے، اسکول کا وقت آتا ہے تو بچوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھو بیٹا اسکول جاؤ، گاڑی پہ بٹھا کے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم مدرسے کی طرف آتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے 8 سے 9 بجے تک ہر گڑی سڑک میں اسکوٹر، گاڑیاں اور بس ہجوم رہتا ہے مسلم علاقوں میں۔ نماز فجر میں سناٹا، فجر کی نماز میں 4 مصلی، 10 مصلی، ایک صف۔ یہ جو ہماہمی اور یہ جو جوش بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے دکھایا جا رہا ہے، یہ جوش اگر نماز کے لیے دکھایا جاتا تو ہمارے بچے نمازی بنتے۔ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم سوتے رہو،
لیکن اسکول بہت ضروری ہے، نماز ضروری نہیں ہے. تم کھیلتے رہو، کھیلنا ضروری ہے. گراؤنڈ، ہمارے پاس گراؤنڈ بنائے جاتے ہیں، یہ پارک ہے، فلاں پارک ہے، آبادی ہے تو اس میں ایک کھیل کود کا ذریعہ ہونا چاہیے. مگر بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا اذان ہوئی چلو نماز عصر کی طرف، نماز مغرب کی طرف. جس طرح اہتمام سے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں، اتنے اہتمام سے اپنے بچوں کو فجر کے لیے لاتے تو ماشاءاللہ یہ تختہ الٹ جائے گا، پھر مسلمان بادشاہ بنیں گے. یہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے نماز کو ضروری سمجھانی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک سجدے میں رہ کر آپ نے اپنی گردن کٹا دی، مگر لوگوں کو بتایا کہ نماز کبھی چھوڑی نہیں جائے گی. تو غور کیجئے، میدان کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم سیر و تفریح میں رہ کر، کاروبار میں رہ کر، دکانوں میں رہ کر اور بستر پر رہ کر نماز چھوڑنے کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے. حاضرین کرام، بہرحال شہدائے کربلا کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تمہاری کامیابی، تمہاری سرخروئی صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے سے. یہاں سے ہٹیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، کوئی راستہ، کوئی منزل ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان برکتیں اور ان کی شہادت کی قوتیں ہم سب کو عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.